یہ ایک مثال ہے، لیکن اس پہ گفتگو کی جائے تو بہت زیادہ مثالیں موجود ہیں۔ اب واپس آئیں اسی دلائل النبوہ امام بہیقی کی، تو میں نے بتایا یہاں تک تو اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مبارک دن جو ہے وہ سوموار ہے اور مہینہ ربیع الاول، اور تاریخ کے اوپر اختلاف ہے، وہ انشاءاللہ آج وہ بھی کلیئر ہو جائے گا۔ تو وہی جو دلائل النبوہ ہے امام بہیقی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں جو پہلا چیپٹر ہے جس کا نام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس دن ہوئی، اس چیپٹر کے اندر پہلی دو حدیثیں امام بہیقی رحمۃ اللہ علیہ وہی لے کے آئے ہیں جو صحیح مسلم میں کتاب الصیام چیپٹر میں 2750 نمبر حدیث ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یہ صحیح مسلم میں بھی موجود اور دلائل النبوہ کی پہلی حدیث، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ اور یہ سوموار کے دن کی بڑی اہمیت ہے۔ اب یہاں ٹائم نہیں، میں آپ کو صحیح سند کے ساتھ بتاتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کے لیے نکلے ہیں اس دن بھی سوموار کا دن تھا، جب مدینہ شریف پہنچے ہیں اس دن بھی سوموار کا دن تھا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی تو سن لیا، سوموار والے دن نازل ہوئی، آپ کی پیدائش بھی سوموار والے دن ہوئی، اور پھر آپ کی وفات بھی سوموار والے دن ہوئی۔ اس کے علاوہ اور بڑے بڑے ایونٹس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں منڈے والے دن ہوئے ہیں۔ اس کے بعد دلائل النبوہ میں جو دوسرا چیپٹر ہے جس کا نام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس مہینے میں ہوئی، اس میں صحیح سند کے ساتھ حدیث نمبر 4 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق محمد بن اسحاق تابعی رحمت اللہ علیہ، جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال تک وضو کروایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 82 سال تک زندہ رہے اور 93 ہجری کے اندر وفات پائی، ان کے شاگرد محمد بن اسحاق تابعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوموار کے دن عام الفیل والے سال چاند کے مہینہ ربیع الاول اس کی 12ویں رات کو پیدا ہوئے۔ یہ صحیح سند کے ساتھ قول موجود ہے ابن اسحاق رحمت اللہ علیہ کا، اور ربیع الاول کا مہینہ بھی اس میں، ساری چیزیں بیچ میں کلیئر کر دی انہوں نے۔ اور یہی قول صحیح سند کے ساتھ اس سے بہت پہلے جو سیرت کی پہلی کتاب لکھی گئی ہے سیرت ابن ہشام، اس میں بھی صحیح سند کے ساتھ یہ قول موجود ہے۔ اب بعض لوگ سیرت ابن ہشام کا حوالہ ہے صفحہ 158 جلد 1، بعض لوگ اس میں یہ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں کہ یہ تو تابعی کا قول ہے، تو تابعی کا قول حجت نہیں ہوتا جب تک کہ کتاب و سنت اور صحابی کا قول جو ہے نہ لیا جائے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، یہ دنیا کا کوئی فارمولہ نہیں ہے ایسا۔ اصل چیز یہ ہے کہ اگر کسی تابعی کا قول کتاب و سنت اجماع اور صحابہ کے اقوال سے ٹکرا جائے پھر تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور اگر نہ ٹکرائے پھر ایکسیپٹیبل ہے، کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر میرے صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا۔